بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 6 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے سنن ابن ماجہ کا تعارف، پہلا حصہ۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا اس کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے اصحاب سیاہ ستہ کی وفات کا تذکرہ، اصحاب سیاہ ستہ کی تاریخ وفات کا چارٹ، خلافت عباسیہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات پر مرثیہ، تو یہاں تک کہ ہمارے 5 اسباق مصنف رحمہ اللہ کے تعارف پر مبنی تھے۔ اب ہم کتاب کی جانب آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آج کے سبق میں سنن ابن ماجہ کا تعارف، اس کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ امام ابن ماجہ کی کتاب کا نام، کہ نام کیا ہے، سنن کون سی کتاب کہلاتی ہے، مسند کون سی کتاب کہلاتی ہے، سنن ابن ماجہ کی تالیف کا مقصد کیا ہے، سنن کہلانے پر استدلال، کتاب سے متعلق تعریفی کلمات اور امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کا تعارف۔ ان 7 موضوعات کی تفصیل ہم اپنے آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کا نام۔ سب سے پہلا بنیادی نقطہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب کا اصل نام کیا ہے۔ تو دیکھیں، المدخل الی سنن ابن ماجہ کے صفحہ نمبر 44 پہ یہ عبارت نقل کی ہے، اشتہر کتاب الامام ابن ماجہ باسم السنن، کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب السنن کے نام سے معروف ہے، ویضاف الی مؤلفہ، اور اس کی اضافت اپنے مؤلف کی طرف ہے، یعنی سنن ابن ماجہ۔ تو یہ پہلا قول ہے۔ وربما اطلق علیہ بعضهم اسم المسند، اور کبھی کبھار اس کو مسند کا عنوان بھی دیا جاتا ہے۔ اب اس کتاب کو مسند کیوں کہتے ہیں؟ وذالک باعتبار غالب ما فیہ من الاحادیث، کہ اس کتاب میں احادیث کا غلبہ اس اعتبار سے ہے جو مسند کے لیے خاص ہے۔ ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ مسند اور سنن کسے کہتے ہیں۔ فإنها متصلة مرفوعة إلى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ اس کتاب میں جو احادیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں وہ مرفوع احادیث ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتی ہیں۔ اب یہ مسند کا عنوان کہاں سے ملا؟ تو یہاں کہتے ہیں کہ آپ کے شاگرد احمد ابن ابراہیم قزوینی، جن کی وفات 327 ہجری میں ہوئی، انہوں نے حافظ عبد الکریم رافعی ان سے یہ بات نقل کی ہے کہ حافظ عبد الکریم رافعی نے اپنی کتاب تاریخ قزوین میں یہ جملہ نقل کیا، وَكَتَبَ مُسْنَدَهُ بِيَدِهِ، کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اس مسند کو اپنے ہاتھوں سے تصنیف فرمایا۔ اب یہ سنن نام کیوں دیا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں وَقَدْ وَرَدَ عَنْ ابن ماجہ تسمیتہ لکتابہ بالسنن، کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی سے خود منقول ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کو سنن کا عنوان دیا ہے۔ وَذَلِكَ فِيمَا ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ عَنْ ابن ماجہ، اب یہ بات کہاں پہ ذکر کی گئی ہے؟ تو کہتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کی یہ عبارت نقل کی ہے، عرضت هذه السنن على ابی زرعہ فنظر فیہ، کہ میں نے اپنی یہ سنن امام ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اس کتاب کا جائزہ لیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کی اس کتاب سے متعلق 2 نام مشہور ہیں، ایک تو اس کو السنن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور بعض محققین نے اس کو مسند کا عنوان دیا ہے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سنن کون سی کتاب کہلاتی ہے۔ نواب صدیق حسن خان، ان کی کتاب الحتہ فی ذکر الصحاح الستہ، یہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ سنن کسے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ عنوان دیکھ رہے ہیں، الاحکام واحادیث الاحکام من کتاب الطہارۃ الی کتاب الوصایا علی ترتیب الفقہ تسمى سننا، کہ ایسی حدیث مبارکہ کی کتاب جس میں کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الوصایا تک احکام سے متعلق احادیث
فقہی ترتیب پر نقل کی جائیں تو اس کتاب کو سنن کہا جاتا ہے۔ تو سنن ابن ماجہ، اس کے اندر یہی چیز پائی جا رہی ہے جو یہاں تعریف میں نقل کی گئی ہے۔ آگے نواب صدیق حسن خان نقل کرتے ہیں کہ اس عنوان سے جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں والکتب المصنفۃ فیہا اکثر من ان تحصر، وہ گنتی سے زیادہ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسند کون سی کتاب کہلاتی ہے، کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کا ایک نام مسند بھی ہے۔ تو القسم الثانی من المصنفات فی الحدیث المسانید، مسند کی جمع مسانید آتی ہے۔ والمسند فی اصطلاحہم، اب مسند محدثین کی اصطلاح میں احادیث مبارکہ کو صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ترتیب پر نقل کرنا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی ترتیب میں آگے مزید تفصیل ہے، بحیث یوافق حروف الہجائے، حروف تہجی کے اعتبار سے کہ جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، پہلے ان کی احادیث، پھر با، پھر تا، پھر سا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی احادیث ان کے اسلام لانے میں سبقت کے اعتبار سے نقل کی جائیں، کہ جو پہلے اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے ان کی روایات، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے۔ تیسرا پہلو یہ ہے او یوافق شرافت النسب، کہ نسب کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے جن کا خاندان وہ زیادہ معزز ہو ان کی روایات کو نقل کرنا۔ یہاں تفصیل بیان کی کہ اگر حروف تہجی کے اعتبار سے روایات کو جمع کیا جائے تو پھر فالاحادیث المرویۃ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو قدمہ، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کو مقدم کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت اسامہ ابن زید، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی روایات کیونکہ ان کا نام الف سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اگر وَإِن جُمِعَ عَلَى السَّوَابِقِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اگر احادیث کی جمع اسلام لانے میں سبقت کے اعتبار سے ہو تو پھر 10 مبشرہ، جن 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی ہے، ان کی روایات مقدم ہوں گی، اور پھر ان میں خلفائے راشدین ان کی احادیث بالترتیب لائی جائیں گی، پھر شرکائے بدر ان کی روایات، پھر صلح حدیبیہ کے شرکا، پھر فتح مکہ اس میں موجود صحابہ کرام، اور پھر ان کے بعد صحابیات رضوان اللہ علیہن ان کی روایات کو لایا جائے گا۔ اور صحابیات میں ازواج مطہرات، ان کی روایات کو سب پر مقدم کیا جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات مطہرات، آپ کی پیاری صاحبزادیاں، ان سے روایات انتہائی کم تعداد میں منقول ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہاں پہ نواب صدیق حسن خان تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی 3 صاحبزادیاں تو آپ کی حیات طیبہ میں وفات پا گئی تھیں۔ وماتت سیدۃ النساء بعدہ ب6 اشہر، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد ہو گئی تھی۔ تو ولم تجد رضی اللہ عنہا فرصت الروایتی، تو ان کو بھی روایات نقل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر اگر قبائل اور نسب کے اعتبار سے روایات کو نقل کیا جائے تو فنکتب اولا مسانید بنی ہاشم، تو پھر ہم سب سے پہلے جو بنو ہاشم ہیں ان کی روایات لیں گے، اور ان میں بھی سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایات کو مقدم کیا جائے گا۔ پھر ان قبائل کے صحابہ کرام سے احادیث لی جائیں گی جن کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے قریب ہوگا۔ تو جب اس کو دیکھا جائے گا تو اس وقت میں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات پر مقدم ہوں گی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ ابن عبید اللہ، ان کی روایات سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات پر مقدم ہوں گی۔ تو یہاں تک ہم نے مسند کی تفصیل کو جانا کہ مسند حدیث مبارکہ کی کس کتاب کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کی تالیف کا اہم مقصد کیا تھا۔ ظاہر ہے کوئی بھی کتاب جب تصنیف کی جاتی ہے تو اس کی تصنیف سے کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کے سامنے اس سنن کی تالیف کا کیا مقصد تھا؟ کتاب السنن
لابن ماجہ هو احد کتب السنن التي رتبت فيها الاحاديث على الابواب الفقهية۔ امام ابن ماجہ کی سنن ان سنن کی کتابوں میں سے ایک ہے جن کو اس انداز میں مرتب کیا گیا کہ ان میں احادیث مبارکہ کو ابواب فقہیہ کی ترتیب پر لایا گیا۔ یہاں دیکھتے ہیں بأن موضوعہ ہوا احادیث الاحکام التی یستدل بها الفقہاء، کہ اس کا موضوع احکام کی وہ احادیث ہیں جن سے فقہاء استدلال کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ نقل کی فَكَأَنَّ الْإِمَامَ ابن ماجہ قصد جمع تلك الأحاديث لأہل بلده، کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ احادیث اپنے علاقہ والوں کے لیے جمع کیں، یعنی اہل قزوین کے لیے انہوں نے یہ کتاب مرتب فرمائی۔ اور اس کتاب کی کیا کیفیت تھی؟ علی سبیل الاختصار مع تجنب التکرار، اختصار کو مد نظر رکھا اور تکرار سے حتی الوسع بچنے کی کوشش کی۔ کما جمع غیرہ من الائمۃ تلک الاحادیث لأہل بلادہم، بالکل اسی طرح جیسے دیگر ائمہ حدیث نے احادیث سے مزین کتابیں تالیف فرمائیں لأہل بلادہم، اپنے علاقے والوں کے لیے، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا لمن سألہم جمعہا من طلابہم، کہ بعض دفعہ شاگرد اپنے اساتذہ سے گزارش کرتے کہ آپ اس طرح کا ذخیرہ حدیث وہ ہمارے لیے تالیف فرما دیں۔ تو اس عبارت سے معلوم ہوا کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کا مقصد اس سنن کی تالیف سے احادیث احکام کو اکٹھا کرنا تھا جن سے فقہاء استدلال کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کے سنن کہلانے پر استدلال کہ اس کو سنن ابن ماجہ کیوں کہا گیا ہے، تو علامہ شمس الدین ذابی نے تذکرۃ الحفاظ کے صفحہ نمبر 636 پہ یہ عبارت نقل کی ہے۔ فعن ابن ماجہ قال عرضت هذه السنن على ابی زرعہ فنظر فیہ، کہ میں نے اپنی اس سنن کو امام ابو زرعہ الرازی ان کے سامنے پیش کیا، فنظر فیہ، تو انہوں نے میری اس کتاب پر نظر ثانی فرمائی۔ اس عبارت سے استدلال اس طرح کیا ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے جو اپنی کتاب پیش کرنے کا تذکرہ فرمایا تو انہوں نے خود اس کا نام السنن تحریر کیا، عرضت هذه السنن، کہ میں نے اپنی یہ سنن امام ابو زرعہ الرازی کے سامنے پیش کی۔ اسی کا ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی یہی عبارت نقل کی گئی ہے، وعن ابن ماجہ قال عرضت هذه السنن، کہ میں نے اس سنن کو ابو زرعہ الرازی ان کے سامنے پیش کیا، فنظر فیہ، تو انہوں نے اس کتاب کا جائزہ لیا اور پھر اس سے متعلق اپنی رائے قائم فرمائی۔ امام ابو زرعہ الرازی کون ہیں؟ تو یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ شذرات الذہب میں ان کے حوالے سے ابن عماد نے یہ عبارت نقل کی ہے، قال ابو حاتم لم يخلف بعدہ مثلہ علما وفقہا وصیانتا وصدقا وہذا ما لا يرتاب فیہ۔ ابن عماد یہ بات نقل کر رہے ہیں امام ابو حاتم کی کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کے اندر شک کی گنجائش نہیں۔ ولا اعلم، اور ابو حاتم فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ مشرق و مغرب میں کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جن کی سمجھ بوجھ قوت حافظہ اس درجے کی ہو۔ اور امام اسحاق ابن راہوے وہ کیا فرماتے ہیں، کل حدیث لا يحفظه ابو زرعہ لیس له اصل، کہ امام ابو زرعہ الرازی اگر کوئی حدیث ان سے منقول نہیں ہے، یعنی اس حدیث کو امام ابو زرعہ رازی نے یاد نہیں کیا، ان کے قوت حافظہ میں نہیں آ سکی، تو وہ حدیث اس کی کوئی اصل نہیں ہوگی۔ امام اسحاق راوی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ احادیث جن کے بارے میں یقینی طور پہ یہ کہا جا سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ ساری کی ساری امام ابو زرعہ کو یاد تھیں۔ امام ابو زرعہ رازی ان کا تعارف جاننا ضروری ہے، جن کے سامنے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سنن پیش فرمائی اور انہوں نے اس سے متعلق تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔
تو ان کی وفات کا واقعہ جو بڑا معروف ہے اس کا تذکرہ بھی یہاں پہ کیا ہے۔ وقال محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں اور ابو حاتم ابو زرعہ ان کے پاس موجود تھے۔ یہاں مصنف کہتے ہیں والثلاثۃ راضیون، کہ یہ تینوں شخصیات راضی ہیں، یعنی محمد ابن مسلم بھی راضی ہیں، ابو حاتم بھی راضی ہیں اور ابو زرعہ راضی۔ یہ سب رئی کے رہنے والے تھے جو اس وقت کا بہت بڑا علمی مرکز کہلاتا تھا۔ تو یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں فوجدناہ فی النزع، ہم نے ان کو آخری لمحات میں پایا۔ تو فقلت لابی حاتم، محمد ابن مسلم کہتے ہیں میں نے ابو حاتم سے کہا انی لا استحیی من ابی زرعۃ ان القنہ الشہادہ، کہ میں ان کو موت کے وقت شہادتین کی تلقین کروں، یاد کرواؤں، مجھے تو اس سے شرم آتی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ چلیں ہم آپس میں اسی حدیث کا مذاکرہ کرتے ہیں، شاید جب وہ اس کو سنیں تو وہ شہادتین کو پڑھ لیں۔ فبدأت، میں نے ابتدا کی، فقلت حدثني محمد بن بشار قال أنبأنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر فارتج علي الحديث كأني ما سمعته ولا قرأته فبدأ ابو حاتم۔ تو پھر یہاں پہ جب میں نے یہ سند پڑھ لی تو پھر ابو حاتم انہوں نے پڑھی حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر فارتج عليه كأنه ما سمعه فبدأ أبو زرعة۔ تو ہم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا کہ امام ابو زرعہ انہوں نے بھی اس کو پڑھنا شروع کیا، یعنی جب ہم نے تکرار کرنا شروع کیا اور ہم دونوں نے وہ سند بولی تو امام ابو زرعہ انہوں نے بھی اس سند کو بولنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے اخبرنا عبد الحمید کے بعد عن جعفر عن صالح ابن ابی عریب عن کثیر ابن مرۃ عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کی ہا پہ پہنچے تو فخرجت روحہ مع الہائی قبل ان یقول دخل الجنہ، دخل الجنہ کا کلمہ بولنے سے پہلے ہی ان کی روح اس قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو یہ امام ابو زرعہ ان کی وفات 264 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات 273 ہجری کی ہے۔ گویا کہ ان کی وفات کے 9 سال کے بعد امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم اپنی وفات سے 9 سال پہلے سنن ابن ماجہ تالیف کر کے امام ابو زرعہ رازی ان کو دکھلا دی تھی۔ تو کم از کم 9 سال ہے، ممکن ہے اس سے بھی کچھ پہلے انہوں نے یہ کتاب ان کو دکھا دی ہو۔ اور یہ امام ابو زرعہ رازی وہی ہیں کہ جن کے سامنے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مسلم شریف بھی پیش کی تھی، اس کی تفصیل کسی اور موقع پہ عرض کریں گے۔ یہاں سنن ابن ماجہ کی شان میں ہم تعریفی کلمات دیکھتے ہیں۔ قال ابن طاہر ولعمری، میری زندگی کی قسم ان کتاب ابی عبداللہ ابن ماجہ من نظر فیہ، کہ جس نے اس کتاب میں غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کتاب سنن ابن ماجہ حسن ترتیب میں، وزارت الابواب اپنے ابواب کے مضبوط ہونے میں، قلت احادیث اور ترک تکرار، یہ ایسی خوبیاں ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہیں پائی جا رہی۔ ولا یوجد فیہ من النوازل والمقاطی والمراسیل والروایت عن المجروحین الا قدر ما اشار الیہ ابو زرعہ، کہ اس میں چند روایات ایسی ہیں جن کی طرف امام ابو زرعہ نے اشارہ کیا ہے، ورنہ اس کتاب کے اندر زیادہ مقدار میں اتنی روایات نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ اس کتاب کے رتبہ کو کم کیا جا سکے۔ وہذا الکتاب وَإِن لَّمْ يَشْتَهِرْ عِندَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، یہ کتاب اگرچہ فقہا کے نزدیک زیادہ شہرت نہیں پا سکی، فَإِنَّ لَهُ بِالرَّيِّ وَمَا وَالَاهَا من دیار الجبل، اس لیے کہ یہ کتاب مقام رئی جو اس وقت کا بہت بڑا علمی مرکز ہے اور جو اس کے ارد گرد کے پہاڑی علاقے ہیں، کوہستان و مازندران و تبرستان، شان عظیم، کہ ان علاقوں میں اس کتاب کا بڑا مقام و رتبہ ہے، علیہ اعتمادہم، اور اس کتاب پہ یہ علاقے والے بڑا اعتماد کرتے ہیں۔ اور اس کتاب کے متعلق تاریخ قزوین میں یہ جملہ نقل کیا گیا ہے، ما یعرف بہ الجاہل قدرہ و منزلتہ، کہ جو بے خبر ہیں
وہ اس کی قدر و منزلت کو نہیں جانتے۔ ہاں، جو اس کتاب کو دیکھ لیں گے وہ یقیناً اس کی قدر و منزلت کو پا لیں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث پر لکھی گئی کتاب کے نام سے متعلق کیا اقوال ہیں کہ اس کا اصل نام کیا ہے؟ سنن حدیث مبارکہ کی کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ مسند کس کتاب کو کہتے ہیں؟ سنن ابن ماجہ کی تالیف کا مقصد کیا تھا؟ اب ہم آخر میں اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کا تعارف، حصہ اول۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے امام ابن ماجہ کی کتاب کا نام، سنن کون سی کتاب کہلاتی ہے، مسند کون سی کتاب کہلاتی ہے، سنن ابن ماجہ کی تالیف کا مقصد، سنن کہلانے پر استدلال، کتاب سے متعلق تعریفی کلمات، امام ابو زرعہ کا تعارف، ان سب عنوانات کی تفصیل پڑھی۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔